بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر وتھ کوڈ انراولر. آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے. آج کی ہماری ویڈیو کا ایجنڈا جو ہے وہ کمپیوٹر کے انٹرنل کمپوننٹ میں ہم پروسیسر کو ایکسپلین کر رہے تھے، اور اس کے ہم نے ڈفرینٹ پارٹس کو جو ہے پچھلی ویڈیوز میں ایکسپلین کر لیا ہے. لیکن اس میں ایک جو پوائنٹ ہے کیشے میموری، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم آج کی ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے. آج کی ویڈیو میں ہم کسی اور نئے ٹاپک کو ایکسپلین نہیں کریں گے، بلکہ کیشے میموری کے فنکشنز، لیولز، اس کے ٹائپس، کریکٹرسٹکس اور ہر ایک پوائنٹ کو جو ہے ون بائی ون ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. تو چلیے جی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. یہ تھوڑا پچھلی ویڈیوز کا اوور ویو ہے. انٹرنل میموری کمپوننٹ کے سیکشن میں ہم پہنچ گئے ہیں، اور اس میں ہم پروسیسر کے پارٹ کو جو ہے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو ہے کمپیوٹر سسٹم کا جو ہے اگر کمپلیٹ پکچر اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ یہ کمپلیٹ پکچر ہے، جس میں ہمارے پاس ان پٹ یونٹ ہے، آؤٹ پٹ یونٹ ہے، میموری یونٹ ہے اور سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے. سینٹرل پروسیسنگ یونٹ میں کنٹرول یونٹ، ارتھمیٹک لاجک یونٹ اور میموری یونٹ کو ہم نے بیسک جو اس کا کنسیپٹ تھا وہ پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے. آج کی ویڈیو میں ہم میموری یونٹ کے اندر جو دو پارٹس ہے، رجسٹر اور کیشے، اس میں ہم کیشے کو جو ہے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ہمارے پاس کیشے کیا ہوتا ہے، اس کا تھوڑا بہت انٹروڈکشن ہم نے پچھلی ویڈیو میں دے دیا تھا، لیکن کمپلیٹ انٹروڈکشن جو ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. کیشے میموری کو ہم کمپیوٹر میں جو ہے ایز اے سی پی یو میموری کے نام سے بھی جانتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہائی سپیڈ انٹیلیجنٹ میموری بفر ہے، جو کہ ٹیمپرریلی ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے، جو کہ پروسیسر کو اس وقت نیڈ ہوتی ہے اس کی جب وہ کسی انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے. This allows the computer processor to execute instructions faster. کیوں فاسٹر؟ کیونکہ وہ انسٹرکشنز جو ڈیٹا اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ بالکل اس کے قریب پڑا ہوتا ہے، اور اس کو بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے کمپیوٹر کی پروسیسنگ جو ہے، ایگزیکیوشن جو ہے وہ زیادہ فاسٹ ہوگی. کیشے میموری جو ہے ریڈیوس ریٹریول ٹائم کمپیئر ٹو اف ڈیٹا واز ایکسیسڈ ڈائریکٹلی فرام دا مین میموری. اگر مین میموری سے ہم جو ہے ڈیٹا کو ایکسیس کرتے تو اس کی کمپیئر جو ہے کیشے میموری سے ڈیٹا ریٹریو کرنا جو ہے وہ کمپیوٹر کے لیے جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے، اور زیادہ ایزی بھی ہے اور زیادہ فاسٹ بھی ہے. کیونکہ پروسیسر اور ریم کے درمیان جو ہے اور بہت سارے لیولز ہیں جس کو گزارنے کے بعد جو ہے وہ ڈیٹا ہم ریم سے لوڈ کرتے ہیں، جبکہ کیشے اور پروسیسر کے درمیان جو ہے کوئی فاصلہ نہیں ہے. ڈائریکٹلی جو ہے پروسیسر کا پہلا تعلق جو ہے وہ کیشے سے پڑتا ہے. اس وجہ سے ہے ریٹریول ٹائم. اگر آپ ریم سے ڈیٹا کو لوڈ کرتے ہیں اور آپ کیشے سے لوڈ کرتے ہیں، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. So it is said to be intelligent since it is not only store data. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس نہ صرف ڈیٹا کو سٹور کرنے کی فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے، بلکہ کون سا ڈیٹا جو ہے وہ پروسیسر کو ابھی ایگزیکیوشن میں جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگا، وہ آلریڈی اس نے کیشے میں سٹور کی ہوتی ہے. ہمارے پاس جو ہے کیشے کے ڈفرینٹ لیولز ہیں. لیولز جو ہے وہ ہمارے پاس 3 لیولز ہیں، اور اس کو اس طرح جو ہے وہ ارینج کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس سی پی یو ہے، تو سی پی یو کے بعد جو ہے ہمارے پاس کیشے لیول 1 ہے،
جس کو L1 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. پھر ہمارے پاس L2 یعنی کیشے لیول 2 ہے. پھر کیشے لیول 3 ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس مین میموری ہے یعنی ریم ہے. تو اب اگر آپ خود دیکھیں کہ سی پی یو اگر یہاں سے ڈیٹا ریٹریو کرتا ہے تو اس کا ٹائم زیادہ لگے گا، یا پھر سی پی یو جو ہے وہ یہاں کیشے لیول 1 سے ڈیٹا جو ہے وہ ریٹریو کرتا ہے، یہاں پر اس کو زیادہ ٹائم لگے گا. آبویسلی یہاں پر جو ہے اس کو کم ٹائم لگے گا اور یہاں سے ڈیٹا کو ریٹریو کرنے میں اس کو زیادہ ٹائم لگے گا. یہاں پر فاسٹسٹ ہے، پھر فاسٹ ہے، پھر اس سے تھوڑا لیس فاسٹ ہے اور یہاں پر سلو ہے ہمارے پاس. کیشے میموری کے فنکشن کیا ہے؟ اس کا سب سے امپورٹنٹ پرائمری فنکشن جو ہے وہ سسٹم کی پرفارمنس کو انکریز کرنا ہے. سسٹم کی پرفارمنس کیسے انکریز ہوگی کہ وہ ریٹریول ٹائم کو جو ہے ڈیٹا ریٹریول ٹائم کو جو ہے وہ ریڈیوس کر رہا ہے فرام دا مین میموری. یہ اس کا سب سے امپورٹنٹ اور پرائمری فنکشن ہے. ٹائپس ہمارے پاس جو ہے کیشے میموری جو ہے وہ کلاسیفائڈ کرتے ہیں ہم اس کو پرائمری کیشے میں اور سیکنڈری کیشے میں. پرائمری کیشے ہمارے پاس L1 ہے، جبکہ ابھی ہم نے لیولز کی بات کی ہے، آگے اس کو ہم اور بھی ایکسپلین کریں گے، لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ پرائمری کیشے کو ہم L1 کیشے بھی کہتے ہیں اور سیکنڈری کیشے کو ہم L2 کیشے بھی کہتے ہیں. پرائمری کیشے جو ہے ہمارے پاس انٹیگریٹڈ ہے ود ان دا پروسیسر، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو پرائمری کہتے ہیں. یہ بالکل آپ کہہ لیں کہ سی پی یو کے اندر ہے. جبکہ سیکنڈری کیشے جو ہے یہ ہمارے پاس ڈفرنٹ چپ پر اویلیبل ہوتی ہے، لیکن آج کل جو ہے L2 کو بھی جو ہے وہ انہوں نے سی پی یو کے اندر جو ہے وہ انٹیگریٹ کر لیا ہے. سیکنڈری کیشے جو ہے وہ پلیسڈ بٹوین پرائمری کیشے اینڈ دا ریسٹ آف دا میموری ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی پکچر میں دیکھا کہ پہلے ہمارے پاس لیول 1 کیشے تھا، اس کے بعد جو ہے لیول 2 کیشے آ رہا تھا. تو لیول 2 کیشے جو ہے یہ ہمارے پاس پرائمری کیشے اور باقی جتنی میموری ہیں اس کے درمیان جو ہے وہ لیول 2 کیشے ہے. لیول 1 اور لیول 2 کیشے ایگزسٹ فار ایچ کور آن دا چپ اٹ سیلف، جبکہ L3 کیشے جو ہے مور لائک اے جرنل میموری پول دیٹ دا انٹائر چپ کین میک یوز آف. یعنی یہ جو L1 ہے اور L2 کیشے جو ہے یہ ایگزسٹ فار ایچ کور آن دا چپ، یہ جو ہے یہ ضرور جو ہے یہ ایگزسٹ کرے گی ہر ایک کور کے لیے اس کے چپ کے اوپر. جبکہ L3 کیشے جو ہے یہ جرنل میموری آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اور دیٹ دا انٹائر چپ کین میک یوز آف. اب تھوڑا سا ہم نے جو ہے لیول 1 اور لیول 2 لیول 3 کے بات کی ہیں، تو اب اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں. لیول 1 کیشے، دس از دا کیشے دیٹ از بلڈ ود ان دا پروسیسر چپ، ود ان دا پروسیسر چپ. یہ پوائنٹ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ود ان دا پروسیسر چپ، اس وجہ سے جو ہے اس کو انٹرنل کیشے کہا جاتا ہے. انٹرنل کیشے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ود ان دا پروسیسر ہے اور اس وجہ سے ہی اس کو پرائمری کیشے کہا جا رہا ہے. اٹ رن ایٹ دا اسپیڈ آف دا پروسیسر، ظاہری بات ہے یہ پروسیسر کے اندر ہے تو اس کی اسپیڈ جو ہے وہ پروسیسر سے میچ کر رہی ہے، اور یہ وہ پہلی جگہ ہے جہاں پر سی پی یو جو ہے وہ ڈیٹا کو چیک کرتا ہے. جب اس کو کسی ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چیک کرتا ہے سب سے پہلے جو ہے لیول 1 کیشے میں. It hold the current working code. It has no wait state since it work at the same speed as the CPU. میں کوئی ویٹ نہیں ہو رہا، اس کا جو ہے ڈائریکٹ انٹریکشن ہے سی پی یو کے ساتھ. جیسے ہی سی پی یو کو ضرورت ہوتی ہے وہ فوراً جو ہے لیول 1 کیشے میں چیک کرتا ہے اور وہاں پہ اگر اس کو ڈیٹا ملتا ہے تو صحیح وہ اس سے لے لے گا، ادروائز لیول 2 کیشے پہ جائے گا. اگر وہاں پہ بھی نہیں ہے لیول 3 کیشے پہ جائے گا، وہاں بھی نہیں ہے تو پھر ریم میں چیک کرے گا. لیکن
पॉइंट क्या है कि इट हैज़ द स्मॉलेस्ट मेमोरी, ये जो है इतना बड़ा नहीं है, इसकी कैपेसिटी स्टोरेज की जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली ये किलोबाइट्स में जो है अवेलेबल होते हैं। लेवल 2 कैशे इज स्लोअर देन लेवल 1 कैशे। ठीक है, अब लेवल 2 की हम बात कर रहे हैं। लेवल 2 कैशे जो है ये हमारे पास स्लोअर है लेवल 1 कैशे से। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास लेवल 1 कैशे आता है, बाद में जो है लेवल 2 कैशे आता है, लेकिन ये फास्टर है फ्रॉम द मेन मेमोरी, क्योंकि मेन मेमोरी सबसे लास्ट में है, दैट इज वाई। With the latest computer, level 2 cache is integrated within the processor chip just like level 1 cache। ये बात हमने अभी जो है डिस्कस की है कि जो मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें लेवल 2 कैशे को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है विद इन द प्रोसेसर, और लेवल 2 कैशे को हम सेकेंडरी कैशे भी कहते हैं। When a cache miss occur on level 1, जब उसको कैशे 1 में जो है वो डेटा नहीं मिलता तो वो सेकंड नंबर पे कहाँ चेक करेगा? वो चेक करेगा लेवल 2 कैशे में, एंड विच ऑल्सो ऑपरेट एट द प्रोसेसर स्पीड, और इसकी स्पीड भी जो है वो प्रोसेसर स्पीड के इक्वल है। लेवल 3 कैशे है। अब लेवल 3 कैशे जो है वो लेवल 1 और लेवल 2 कैशे से स्लो है, लेकिन मेन मेमोरी से ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा बिगेस्ट मेमोरी कैपेसिटी है। लेवल 1 और लेवल 2 कैशे की कैपेसिटी कम है, जबकि लेवल 3 कैशे की जो है वो मेमोरी स्पेस वो ज़्यादा है, ये आपको MBs में मिलेगा। ठीक है, जब हमारे पास लेवल 1 और लेवल 2 कैशे में डेटा मौजूद नहीं होता तो थर्ड नंबर पर जो है वो लेवल 3 कैशे में डेटा को देखेगा, वहाँ पर उसको चेक करेगा। अगर स्टिल नॉट अवेलेबल है तो वो जाएगा फिर मेन मेमोरी में उसको देखने के लिए। For multi-core processor, level 3 can be shared among other cores, while both level 1 level 2 are dedicated to their other processor, their own processor core। ये important बात है। लेवल 1 और लेवल 2 कैशे जो है ये हर एक कोर को जो है वो अपना डेडिकेटेड होता है, जबकि लेवल 3 कैशे जो है ये शेयर्ड हो सकता है अमंग अदर कोर्स। ठीक है, इस वजह से लेवल 1 और लेवल 2 को प्राइमरी और सेकेंडरी कैशे कहा जाता है, जबकि इसको हम जर्नल पूल जो है वो उसमें कंसिडर कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे पास कैशे के। सबसे पहले ये है कि वेरी फास्ट मेमोरी है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर कंप्यूटर मेमोरीज। दूसरी बात मेड ऑफ SRAM है, टाइप ऑफ मेमोरी। रैम की जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे रैम की टाइप्स की तो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन होगा। यहाँ पे हमारे पास जो है थोड़ा सा बस उसका आप नाम समझ लें कि ये जो है ये SRAM टाइप ऑफ मेमोरी है दैट डज नॉट रिक्वायर टू बी रिफ्रेश टू कीप डेटा, ये इसकी क्वालिटी है। कैशे मेमोरी इज इंटीग्रेटेड विद इन द प्रोसेसर, ये बात तो हम बार बार कर रहे हैं। फॉर द स्टैंडर्ड यूजर यू कैन नॉट गो एंड बाय अ कैशे मेमोरी फॉर योर कंप्यूटर टू अपग्रेड। आपको ये नहीं चाहिए कि आप बाजार से जाएं और नई कैशे ले, हाई क्वालिटी का कैशे ले और उसको अपने कंप्यूटर में अपग्रेड करें, बल्कि ये जो है मैन्युफैक्चर्ड हो के आते हैं, ये CPU के अंदर होते हैं, इस वजह से। इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब क्या था कि दिस मीन इट कीप डेटा ओनली व्हेन द डिवाइस इज पावर्ड। हमने रैम में वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल की बात की, तो यहाँ पर भी आपको बता दें कि कैशे मेमोरी जो है ये हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे ही पावर ऑफ होगा जो डेटा जो है वो कैशे में स्टोर होगा वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। एडवांटेजेस हैं कुछ हमारे पास कैशे मेमोरी के। कैशे मेमोरी जो है हमने उसका मेन फंक्शन पढ़ा था कि ये हमारे पास कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड को जो है वो फास्टर करता है, तो यही इसका एक एडवांटेज है कि ये जो है कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड को फास्टर करता है। कैसे फास्टर करता है? बाय डेटा रिट्रीवल टाइम।
ڈیٹا آپ کو جو ہے وہ جلدی ریسیو ہوگا، تو اس سے پروسیسنگ جو ہے وہ فاسٹ ہوگی. اٹ از فاسٹر دین دا مین میموری آف دا کمپیوٹر. یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کیوں فاسٹر ہے، کیونکہ کیشے جو ہے اس کا ایکسیس ڈائریکٹلی جو ہے سی پی یو کو ہے، جبکہ ریم جو ہے ہمارے پاس چوتھے نمبر پر آتا ہے. اس کے بعد لیول 2 لیول 3 پھر جو ہے ہمارے پاس ریم آتا ہے. کیشے میموری جو ہے وہ انٹیگریٹڈ ہے ود ان دا پروسیسر. دس مین کہ یہ ایک پروسیسر کا پارٹ ہے. اس کے علاوہ میموری پرووائڈ ڈیٹا ان ایڈوانس بیفور دا پروسیسر ریکویسٹڈ. اس کو ایڈوانس میں ہی پتہ ہے اور اس کی مینوفیکچرنگ ایسی کی گئی ہے، اس کی جو ہے کیپیبلٹی یہ ہے کہ یہ ایڈوانس میں جو ہے ڈیٹا کو سٹور کر لیتا ہے. وہ ڈیٹا سٹور کرتا ہے جو کہ سی پی یو کو ریکوائرڈ ہوگی ڈیورنگ دی ایگزیکیوشن آف پارٹ آف پروگرام، یا جو ہے کسی انسٹرکشن کی ایگزیکیوشن میں جو ہے اس کو ریکوائرڈ ہوگی. تو کیشے جو ہے وہ ایڈوانس میں اپنا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو سٹور کر کے دے دیتا ہے. ڈس ایڈوانٹیجز اس کے جو ہیں تھوڑے بہت ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلے یہ کیونکہ یہ آپ کو اتنے زیادہ ایڈوانٹیجز دے رہے ہیں، اتنی ہائی کوالٹی کے آپ کو جو ہے فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ پھر ایکسپینسو ہے. ایکسپینسو میموری ہے. دیٹ از وائی اٹ گاٹ اے اسمال کیپیسٹی. اس وجہ سے اس کی جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے وہ ہمارے پاس کے بیز میں ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے کہ لمیٹڈ اسٹوریج کیپیسٹی ہے، تو لیول 1 کیشے ہیز کیپیسٹی ان کے بیز، لیول 2 کی پھر اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے، لیول 3 کی جو ہے پھر وہ ہمارے پاس ایم بیز ہے جو کہ بہت ہی کم ہے. The processor will still have a cache miss, which means sometime processor will have to wait for the data from the slower RAM. ظاہری بات ہے ایڈوانس میں اس نے اپنے اندر جو ہے وہ ڈیٹا کو سٹور تو کر لیا ہے، لیکن پاسبلٹی ہے، اس کی کیپیسٹی چھوٹی ہے تو پاسبلٹی ہے کہ سی پی یو کو جو ڈیٹا ریکوائرڈ ہے وہ کیشے میں موجود نہ ہو، جس سے ہمارے پاس اس کو ریم سے ہی لوڈ کرنا پڑے گا. کیشے اسٹور ڈیٹا ٹیمپرریلی اونلی when the system is powered. یہ بھی اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج میں یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ڈیٹا کیونکہ اس میں ہمارے پاس ہم نے کہا کہ یہ وولوٹائل میموری ہے، تو اس میں ڈیٹا جو ہے وہ ٹیمپرریلی اسٹور ہو رہا ہے. جب تک پاور آن ہے ڈیٹا اسٹور ہے، جیسے ہی پاور آف ہوگا ڈیٹا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. The processor chip require a bigger space to accommodate the memory components. دوسری بات یہ کہ پروسیسر چپ جو ہے، ظاہری بات ہے کہ لیول 1 اور لیول 2 کیشے ہم کہہ رہے ہیں، لیول 1 تو مسٹ ہے، لیول 2 کیشے بھی اب پروسیسر چپ کے اندر انٹیگریٹ ہو رہا ہے، تو اب پروسیسر چپ کو جو ہے وہ بگر سپیس کی ریکوائرمنٹ آ گئی ہے. تو یہ ہمارے پاس ڈس ایڈوانٹیج ہیں کیشے میموری کی. کیشے کنٹرولر کیا چیز ہے؟ یہ تھوڑی بہت ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کیشے کے بارے میں. کنٹرولر جیسے کہ نام سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کنٹرولر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، what makes the cache to be intelligent. ٹھیک ہے، کیشے کو انٹیلیجنٹ بنا رہا ہے، کیسے وہ کام کرے گا، کون سا ڈیٹا جو ہے وہ سٹور کرے گا، کون سا جو ہے وہ نہیں کرے گا. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیشے کنٹرولر کر رہا ہے. اٹ ہیلپ ٹو گیس وچ ڈیٹا دا پروسیسر ریکوائر نیکسٹ اینڈ برنگ اٹ ٹو دا کیشے. یہ نیکسٹ والا کام جو ہے یہ انٹیلیجنس کا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ کنٹرولر ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ کون سا ڈیٹا جو ہے وہ نیکسٹ پروسیسر کو ریکوائرڈ ہے تو اس کو کیشے میں لے کر آنا ہے. وداؤٹ دا کیشے کنٹرولر آپ کیشے کو انٹیلیجنٹ نہیں بنا سکتے. کیشے کو نہیں پتا ہوگا کہ پروسیسر کو کون سا ڈیٹا چاہیے اور مجھے کون سا ڈیٹا جو ہے وہ سٹور کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ کیشے کنٹرولر کی ضرورت ہے. ادروائز ہمارے پاس کیشے میں بہت سارے مس کے جو ایکشنز ہے وہ
परफॉर्म होंगे। मिस क्या है ये अभी हम अगली स्लाइड्स में एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज कैशे मिस? मिस जैसे कि मिसिंग है, वही चीज़ ये भी है कि अगर प्रोसेसर जो है किसी डेटा को रिक्वेस्ट करता है तो सबसे पहले जब वो कैशे लेवल 1 में जाता है और वहाँ पर वो चीज़ उसको नहीं मिलती तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कैशे मिस। एक दफ़ा फिर सुन ले कि प्रोसेसर ने एक डेटा को रिक्वेस्ट किया, वो सबसे पहले लेवल 1 कैशे में उसको चेक करेगा, वहाँ पर उसको वो डेटा नहीं मिलता तो इसको हम कहते हैं कैशे मिस। फिर वो जाएगा लेवल 2 पे, लेवल 2 में अगर उसको वो डेटा नहीं मिलता तो उसको हम कहेंगे कैशे लेवल 2 मिस। फिर वो जाएगा थर्ड पे वो वहाँ चेक करेगा, वहाँ पर उसको मिलता है ठीक है, वरना लेवल 3 कैशे मिस हो जाएगा, फिर वो रैम पे ही जाएगा। द कैशे मिस कैन ऑकर एट एनी लेवल। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि लेवल 1 पे होगा तो लेवल 2 पे मस्ट होना चाहिए, लेवल 3 पे मस्ट होना चाहिए, हो सकता है तीनों पर ही ना हो। बट मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर हैव लेस देन 5% कैशे मिस। कहते हैं लेस देन 5 है लेकिन chances है। This means that more than 95% of the time the processor is working at the optimum. 95% आपको चांसेस है कि वहाँ पर आपको डेटा मिले, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि डेटा ना भी मिले, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कैशे मिस। अब अगर मिल गया है डेटा तो उस कंडीशन को फिर क्या है कहेंगे, उसको हम कहते हैं कैशे हिट। जब प्रोसेसर को डेटा रिक्वायर्ड है वो चेक करेगा लेवल 1 कैशे में, वहाँ पर उसको मिल जाता है, इसको हम कहेंगे कैशे हिट। Most system can have a cache hit of more than 98%. This means that 98% of the time the cache controller was able to predict the data that the processor will use next. इंटेलिजेंट है, 95% चांसेस है कि आपको डेटा मिल जाए, लेकिन मेरे ख्याल में 1% चांस भी जो है वो इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसको नहीं पता कि वो डेटा है कि नहीं है। तो इट्स ओके, 98% इज अ बिग नंबर। यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमारे पास सीपीयू है, सीपीयू चेक कर रहा है कैशे मेमोरी में, यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स हैं, डेटा मिल गया है, कैशे हिट हो गया है। अगर नहीं मिलता, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सब पे चेक कर लिया है, वहाँ पर उसको नहीं मिला तो वो जाएगा फिर रैम की तरफ। तो ये हमारे पास कैशे हिट है, अगर यहाँ पे मिलता है तो कैशे हिट, नहीं मिलता तो कैशे मिस, और वो फिर जाएगा मेन मेमोरी पे। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको कैशे मेमोरी का कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। फिर भी कोई एम्बिग्विटी है, कोई कंफ्यूजन है, या इसमें किसी और टॉपिक को आप समझना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों के ख्याल रखें, खुश रहें, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।